الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کارخانہ عالم کو بنایا اور اس کو بنانے کے بعد اس کے اندر انسانوں کو بھی پیدا کیا۔ انسانوں کو جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، اس مقصد کو قرآن کریم نے خود بیان فرما بھی دیا ہے اور مختلف آیتوں کے ذریعے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کی گئی ہے۔ انہی آیات میں سے سورہ نحل کی وہ آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں تلاوت فرمائی، یہ آیت ایسی ہے کہ ہر جمعہ کے خطبے اور عیدین کے خطبے میں بارہا ہم سنتے ہیں۔ اس آیت کے اندر امت کو کیا پیغام دیا گیا ہے، اس آیت کے اندر کس مقصد کو بیان کیا گیا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ جب تک ہم اس آیت کے پیغام کو نہیں جانیں گے، جب تک ہم اس آیت کے مقصد کو نہیں جانیں گے، وہاں تک ہمیں اس آیت کی فضیلتوں کا اور اس آیت کے پیغام کا اور اس آیت کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مبارک دور سے جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں پڑھی جاتی ہے، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہوتے ہیں اور وہ امیر المؤمنین مسلمانوں کے حاکم رہ چکے ہیں، ان کا عدل و انصاف بھی ویسا ہی تھا جیسا کہ اپنے نانا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ انہوں نے تو باقاعدہ اپنے گورنروں اور اپنے خطیبوں کو یہ خط لکھا تھا جس کے اندر انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ قرآن کریم کی یہ آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اس کو ہر جمعہ کے خطبے اور ہر عیدین کے خطبوں میں پڑھی جائے۔
اور انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس آیت کے اندر دنیا کی اصلاح کے لیے قرآن کریم کا ایک عظیم پروگرام بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس آیت پر عمل کر لیتا ہے، اس آیت کو اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا لیتا ہے، تو اس کی زندگی کی کامیابی یہ یقینی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اگر انسان کی ہدایت کے لیے صرف ایک یہی آیت اتاری جاتی تو وہ کافی ہو جاتی۔ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی خیر و بھلائی کے لیے، انسان کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت جامع ترین آیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض کافر اس آیت کو سن کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کو سن کر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ مکہ المکرمہ کے اندر ایک شخص آیا ہے اور وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اسلام نامی مذہب کی دعوت دیتا ہے، جب یہ بات اقسم بن سیفی کے پاس پہنچی تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں جا کر اس شخص سے ملاقات کروں، لیکن قوم کے لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ کا جانا مناسب نہیں ہے، آپ دو حضرات کا انتخاب کریں، وہ مکہ المکرمہ جا کر پورے حالات کا جائزہ لے کر آئیں گے، اس شخص کی تحقیق کر کے آئیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس مشورے کو مناسب سمجھا اور اپنی قوم اور اپنے خاندان کے 2 آدمی کو منتخب کیا اور مکہ المکرمہ کے لیے روانہ کیا۔ جب یہ 2 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا کہ ہم اقسم بن سیفی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں صرف 2 سوال کرنے ہیں۔ پہلا سوال یہ کرنا ہے کہ من انت، آپ کون ہیں، اور دوسرا سوال یہ کرنا ہے کہ ما انت، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، انا محمد ابن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ دوسرے سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى یہ ان کو سنائی۔ جب قاصدوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے حضور سے درخواست کی کہ آپ اس آیت کو دوبارہ پڑھیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو دہراتے گئے یہاں تک کہ یہ آیت آنے والے قاصدوں کو یاد ہو گئی۔ اس کے بعد یہ دونوں اقسم بن سیفی کے پاس جاتے ہیں اور اقسم بن سیفی کو جا کر فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو یہ سوال کیا من انت، آپ کون ہیں، تو انہوں نے نسب کے سلسلے میں صرف اتنا فرمایا، انا محمد ابن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ باقی دوسرے حضرات سے ہم نے ان کے نسب کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ عالی نسب، عالی خاندان والے ہیں۔ چنانچہ اور دوسرے سوال کے جواب میں عبداللہ و رسول، اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ہونے کو بتلایا، اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ سنائی قاصدوں نے اقسم بن سیفی کو۔ اقسم بن سیفی نے جب یہ آیت سنی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، تو انہوں نے اس آیت کے سننے کے بعد فرمایا کہ یہ نبی ایسے ہیں کہ جو اچھے اخلاق کی، مکارم اخلاق کی، عمدہ اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں،
رذیل اخلاق سے، برے اخلاق سے، بری عادات سے روکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے۔ اس آیت کے سننے کے بعد اقسم بن سیفی اور ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، ابھی اقسم بن سیفی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، صرف اس آیت کی تاثیر یہ تھی کہ اس آیت کو سن کر وہ خود بھی اور پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ یہاں تک کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شروع میں شرما شرمی میں مسلمان ہو گیا تھا، میرے دل میں ابھی اسلام راسخ نہیں ہوا تھا۔ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، وحی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوئے۔ اس کے بعد جب وحی کے آثار ختم ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، عثمان، اللہ کا فرشتہ مجھ پر آیا تھا اور اس نے یہ آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی سنائی۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں، عثمان بن مظعون کہتے ہیں کہ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد اور اس آیت کے پیغام کو سننے کے بعد میرے دل میں اسلام راسخ ہو گیا۔ یہاں تک نہیں، اس آیت کی فضیلت کا اقرار اور اس آیت کی جامعیت کا اقرار دشمنوں نے بھی کیا ہے۔ ولید بن مغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بہت سخت دشمنی تھی اور سخت دل انسان تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس غرض سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف پیشکشیں رکھیں تاکہ حضور اسلام کی دعوت سے رک جائے۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ اگر آپ کو مال و دولت کی خواہش ہے تو ہم تمام پورے عرب کا مالدار آپ کو بنانے کے لیے تیار ہیں، آپ اسلام کی دعوت سے رک جائیے۔ آپ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے آپ کی شادی کرانے کے لیے تیار ہیں، بس صرف آپ مذہب اسلام کی دعوت دینے سے رک جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس پیشکش کا جواب دیا کہ اگر تم میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو اور ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو تب بھی میں دعوت اسلام سے رکنے والا نہیں ہوں، میں اپنے مشن کو پورا کر کے رہوں گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن مغیرہ کو یہ آیت سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ ولید بن مغیرہ نے جب اس آیت کو سنا، اس آیت کو سننے کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس جاتا ہے اور اپنی قوم کے پاس جا کر جو تاثر دیتا ہے وہ سننے کے قابل ہے، کیونکہ حقیقی کمال وہ ہوتا ہے کہ جس کا اقرار دشمن بھی کرتا ہے۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ نے اپنی قوم کے پاس جا کر کہا، ان لہ لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ ان اصلہ لمغدق وان اعلاہ لمثمر وما هو بقول بشر، کہ یہ کلام ایسا کلام ہے کہ جس کے اندر شیرینی ہے، جس کے اندر حلاوت ہے، جس کے اندر مٹھاس ہے، اور اس کلام کی ایک خاص رونق ہے، اس کلام کی جڑ مضبوط ہونے والی ہے، اس کا درخت تناور ہونے والا ہے، اس پر پھل لگنے والے ہیں، اور خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اب اس آیت کے اندر ہمیں کیا پیغام دیا گیا ہے اس کو سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اس آیت کے اندر 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 چیزوں سے روکا گیا ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا گیا وہ یہ کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا۔ آپ اس کا معنی سمجھیے، عدل کا معنی صرف ہم انصاف سمجھ لیتے ہیں، عدل کا حقیقی معنی یہ ہے کہ ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرنا یہ عدل ہے، اور حق والے کو اس کا حق ادا نہ کرنا یا حق میں کمی کرنا یہ ظلم ہے۔
اس معنی کے تناظر میں آپ اندازہ لگائیے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے، ہمیں رسول کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے، ہمیں اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ صرف ہمارا سر عبادت کے لیے جھکے تو وہ اللہ کے سامنے جھکے۔ ہمیں اپنے خاندان والوں کے ساتھ بھی عدل کا حکم ہے، اپنے رشتہ دار کے ساتھ بھی عدل کا حکم ہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ بھی عدل کا حکم ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کی پوری زندگی عدل اور ظلم کے بیچ میں ہے۔ عدل، یہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام عادل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام حضور کا عادل بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت بہت سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا۔ اٹنیاں، بکریاں، سونے چاندی، اتنا سارا مال غنیمت آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال غنیمت صحابہ کے درمیان تقسیم فرمایا، لیکن اس وقت چند نئے مسلمان بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ دیا، اور یہ زیادہ دینا اس مقصد کے لیے تھا کہ اسلام ابھی ان کے دل میں راسخ نہیں ہوا تھا، اسلام ابھی ان کے دل میں مضبوط نہیں ہوا تھا، تاکہ یہ زیادہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پیش کیا جائے، تاکہ ان کے دلوں میں اسلام راسخ ہو جائے۔ اس مصلحت کی بنا پر زیادہ دیا تھا۔ لیکن اس تقسیم کے بعد منافقین میں سے ایک آدمی تھا ذوالخویسرہ، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے یہ بات کہی کہ حضور نے انصاف کے تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ یہ بات ہوتی ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یعدل اذ لم اعدل، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ سب سے بڑے عادل اگر اس روئے زمین پر کوئی تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرماتے، صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک صحابی آئے۔ اس صحابی کے بدن پر ایک چادر تھی۔ اس زمانے میں 2 چادریں مالداروں کو ہی میسر ہوا کرتی تھی، لیکن مسلمانوں میں غریب صحابہ کا طبقہ بہت زیادہ تھا، اس لیے اکثر صحابہ کے بدن پر ایک چادر ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ جس ایک چادر ہونے کی وجہ سے ان کی پشت کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا۔ وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحاً وہ کھجور کی ٹہنی ان کی پشت پر ہلکے سے ماری، لیکن ہاتھ کے زور کی وجہ سے بہت زیادہ لگ گئی، جس کی وجہ سے اس صحابی کی پشت پر نشان پڑ گئے اور خراش آ گئی۔ صحابی نے جب یہ دیکھا تو حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے اور سرور کونین سے مطالبہ کیا جاتا ہے، حکیم وقت سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے زمانے میں معاشرے کا بڑا، سوسائٹی کا بڑا، کسی عہدے کے لحاظ سے بڑا ہو تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان سے عدل کا مطالبہ کیا جائے، اور اگر مقدمہ کی چارہ جوئی کر کر عدل کا مطالبہ کر بھی لیا جاتا ہے تو عدالتی اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ پھر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ لیکن حضور کی مجلس ہے، صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر مبارک کو اس صحابی کے طرف پھیر دیا اور فرمایا کہ بدلہ لے لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذر کر سکتے تھے کہ میں نبی ہوں، میں حاکم وقت ہوں، میرے اندر فلا کمالات ہے، لیکن حضور نے انصاف کے تقاضے کو پورا کیا۔ صحابی نے کہا کہ ابھی بدلہ برابر نہیں ہوا، آپ اپنا کرتا ہٹائیے، کیونکہ آپ نے مجھے جو چھری ماری ہے، جو کھجور کی ٹہنی ماری ہے، وہ کرتا کھلا ہوا ہونے کی حالت میں ماری ہے۔
حضور کا مجمع ہے، حضور یہ سن کر غصے میں نہیں آئے بلکہ مسکرائے، اور مسکرا کر اپنا کرتا ہٹایا اور فرمایا کہ آپ اپنا بدلہ لے لیجئے۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے کو ہٹایا تو وہ صحابی حضور سے قریب ہوئے اور اپنا جسم حضور کے جسم کے ساتھ لگا لیا اور فرمایا کہ وہ ہاتھ کٹ جائے جو حضور کے جسم پر وار کرے۔ میں تو اس لیے یہ کر رہا تھا کہ آپ اپنے جسم کو آپ کے جسم کے ساتھ لگانے کا بہانہ تلاش کر رہا تھا۔ یہ تو عشق صحابی تھا رسول کے ساتھ، لیکن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے جتنے تقاضے تھے ان سب کو پورا کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اس روئے زمین پر سب سے بڑے عادل اگر کوئی شخصیت گزری ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت گزری ہے، اور ہمیں بھی انصاف کا حکم دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ عدل کرو، اللہ کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ عبادت کے لیے سر جھکاؤ تو اللہ کے سامنے جھکاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ چنانچہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ چنانچہ ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، یعنی اپنے ایمان کے ساتھ شرک نہیں کیا، ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے امن و شانتی ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ عدل ہے۔ رسول کے ساتھ عدل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، حضور سے محبت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، حضور کے احکامات کو، حضور کی تعلیمات کو، حضور کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیا جائے۔ اگر ہم حضور کی اطاعت سے گریز کرتے ہیں، حضور کی اطاعت پر کامل طور پر عمل نہیں کرتے تو یہ حضور کے ساتھ ظلم ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کرو، اپنی ذات کا بھی آپ پر حق ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کرتے ہیں، اس کے بعد ایک واقعہ سناتے ہیں کہ حضرت سلمان ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان ہوئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ پوری رات عبادت کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل دیکھا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ان لربک علیک حقا، تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے، ولنفسک علیک حقا، تیری ذات کا بھی تجھ پر حق ہے، ولزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، فآتی کل ذی حق حقا، ہر حق والے کو حق دیا جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ عدل انسان کی پوری زندگی میں رہتا ہے۔ اگر وہ حقوق کو ادائیگی کرتا ہے تو وہ عدل ہے، اور اگر وہ حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا تو وہ ظلم ہے۔ اس آیت کریمہ میں آگے فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ دوسرے نمبر پر حکم دیتا ہے احسان کا۔ احسان یہ حق سے زیادہ دینا، اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، چونکہ عموماً انسانوں کو واسطہ اپنے رشتہ داروں سے پڑتا ہے، اپنے عزیزوں اقارب سے پڑتا ہے، اور زیادہ انبن ان کے ساتھ رہتی ہے، اس لیے خصوصی طور پر اس آیت کریمہ میں رشتہ دار کا تذکرہ کیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ قطع تعلقی نہ کی جائے۔ پھر فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو فحشاء سے روکتا ہے۔ فحشاء ایسے گناہ کو کہا جاتا ہے جس میں بے حیائی ہو، چنانچہ زنا یہ فحشاء ہے، چنانچہ غلط فلمیں، غلط لٹریچر، ناولیں اور موبائل میں طرح طرح کی غلط چیزیں دیکھنا یہ سب اس میں داخل ہے۔ ہر جمعہ کو اس منبر سے پیغام دیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فحشاء سے روکتا ہے۔ اپنی زندگی کے پورے ہفتے کو اگر اس اصول پر گزارو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اس لیے ہر جمعہ کے اس پیغام کو اپنے اندر بٹھانا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی
کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ آگے فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، منکر تمام گناہوں کو کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جائے، خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکے۔ پھر فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم سے بھی روکتا ہے۔ ظلم ابھی آپ کو اب میں نے بتلایا کہ ظلم کہاں جاتا ہے، حق والے کو حق نہ ادا کرنا یا حق سے کم دینا، یہ ظلم ہے۔ چنانچہ اس آیت کے اندر ایک عظیم پیغام دیا گیا ہے، اور ہر جمعہ کو یہ اس لیے خطبے میں داخل کی گئی تاکہ اگر ہفتے میں ہمارا ایک پیغام فراموش ہو جاتا ہے تو ہر جمعہ کو منبر رسول سے یاد دلایا جاتا ہے کہ تم اپنی زندگی کو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے گزارو، 3 چیزوں پر عمل کرو، 3 چیزوں سے رک جاؤ، آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ ہم صحیح معنی میں دنیا کا عالم اصلاح کے ساتھ قائم کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ گزر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔